اسلامک آئیکن کے ناظرین، آج ہم وضو کی سنتیں اور آداب جانیں گے۔ وضو تو ہم سب روز کرتے ہیں اور دن میں 5 بار کرتے ہیں، لیکن شاید ہم وضو کی سنتیں، آداب اور فرائض سے آگاہ بھی ہوں تو اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ 2 حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا، اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر سے پانی گزرا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یک مسکرائے اور رفقا سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آئیے اب ہم وضو کے فرائض کے بارے میں جانتے ہیں۔ وضو کے 4 فرض قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو میں 4 فرائض ہوتے ہیں جو خود قرآن سے ثابت ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا۔ یہ 4 وضو کے فرائض ہیں۔ آئیے اب وضو کی سنتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ روایت ہے کہ وضو کی 14 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن زبان سے بھی ادا کر لینا مستحب ہے۔ نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا۔ اگر وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ نمبر 3 دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھونا۔ نمبر 4 3 بار مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ نمبر 5 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6 روزہ نہ ہو تو گرگرا کرنا۔ یہاں ایک بات واضح رہے کہ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا سنت موقدہ ہے، لیکن کلی کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا پانی لیا اور اس کو منہ میں گھما کے پھینک دیا، بلکہ گرگرا بھی کرنا ہے۔ منہ میں پانی گھمانا اور پھر گرگرا کرنا، یہ دونوں مل کر ایک سنت موقدہ ہیں۔ تو اگر کوئی صرف کلی کرتا ہے اور گرگرا نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ سنت موقدہ پوری نہیں کر رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سنت موقدہ کا 1-2 بار چھوڑنا برا ہے، یعنی گناہ نہیں، مگر شریعت ناپسند کرتی ہے، لیکن اگر اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے، اس لیے کلی گرگرے سمیت ہی کریں۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو کرنے کی کوشش کرے۔ اور وضو کی 7ویں سنت ہے 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 8 داڑھی ہو تو اس کا خلال کرنا۔ نمبر 9 ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ نمبر 10 پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ نمبر 11 پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا۔ نمبر 12 کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 13 فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ، پھر ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، اور پھر پاؤں دھونا۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور وضو کی 14ویں سنت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک وضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا وضو دھو لیا جائے۔ یہ تھے وضو کے 4 فرائض اور 14 سنتیں۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے وضو کی سنتیں اور فرائض سیکھ لیے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کلپ میں وضو کا طریقہ تفصیلاً بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل اسلامک آئیکن سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے، تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملے۔
جس کی بدولت آپ اپنے علم میں مزید اضافہ کر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔